لائق اور سزاوار ہے، جو تنے تنہا اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، مربی اور پالنہار ہے۔ بعد وہ انگنت درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، خطبہ جمعہ کا موضوع ہے سردی کے موسم کے احکام و مسائل، یا یہ کہیں کہ موسم سرما کے آداب اور اس کے مسائل۔ دین اسلام ایک کامل، اکمل، مکمل، صاف، شفاف اور مبنی بر رحم و کرم اور آسان دین ہے، اور دنیا کا ایسا کوئی دین نہیں ہے کہ جس میں اپنے ماننے والوں کا اتنا خیال رکھا جاتا ہو جتنا دین اسلام میں رکھا جاتا ہے۔ مذہب اسلام میں عقائد و نظریات سے لے کر اخلاق و کردار تک، احکامات سے لے کر معاملات تک، زندگی کے تمام شعبے میں بحث موجود ہے۔ چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، یہاں تک کہ بول و براز یعنی پیشاب پاخانے تک کے چھوٹے بڑے تمام مسائل پر تفصیلی بحث کی گئی ہے، اور ہر ایک کے تعلق سے رہنمائیاں موجود ہیں، بلکہ ہر ایک کے تعلق سے شریعت نے کھل کر رہنمائیاں بیان کر دی ہیں تاکہ کوئی دین اسلام پر اعتراض نہ کر سکے۔ اور کی نہ ہو کہ دین اسلام ہی وہ واحد دین ہے کہ جو کسی زمان و مکان کے لیے نہیں بلکہ ہر اعتبار سے ہر جگہ ہر زمان و مکان کے لیے قابل قبول اور لائق عمل ہے۔ یہ کسی زمانے کی تحدید کے لیے اور نہ ہی کسی جگہ کے لیے متعین۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام 2050 تک چلے گا یا 2200 تک چلے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام یہ تا قیامت اور جب تک دنیا رہے گی تب تک کے لیے اسلام ہے۔ اور اسی طرح سے اسلام میں کسی جگہ کی تحدید نہیں ہے کہ اسلام مکہ کے لیے، مدینہ کے لیے، عراق، ایران، فلاں فلاں، ایسا نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کے لیے اسلام سب کے لیے یہ ایک مذہب ہے، اور دین اسلام اللہ رب العالمین کے پسندیدہ دین ہے، بلکہ ہر زمان و مکان کے لیے لائق عمل بھی ہے۔ اور اسلام جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد رسالت میں تمام شعبوں کو محیط تھا، آج بھی دین اسلام ویسے ہی تمام شعبوں کو محیط ہے اور ہر جز کو شامل ہے۔ لیکن سردی کے موسم میں بعض ایسے مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں جو زندگی کے تمام شعبے میں ضروری ہوتے ہیں، اور ان مسائل کا سامنا چھوٹا بڑا، مرد عورت اور اسی طرح سے بچے اور بوڑھے ہر ایک کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے سردی کے موسم کے تعلق سے انشاءاللہ چند آداب بیان کیے جائیں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ جان لیں کہ سردی کا موسم آتا کیوں ہے، سردی کے موسم کے آنے کی وجہ کیا ہے۔ سائنسی تحقیق نے سردی کے موسم آنے کی کئی وجوہات بیان کی ہیں کہ اس لیے سردی کا موسم آتا ہے، اس لیے ٹھنڈی کا موسم آتا وغیرہ، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علت اور وجہ بیان کی ہے وہی قابل قبول اور راجح اور صحیح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قالت النار رب اکل بعدی بعدا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ نے اللہ رب العالمین سے درخواست کی کہ رب اکل بعدی بعدا، اے اللہ رب العالمین میرا بعض حصہ بعض حصے کو کھا رہا ہے، یعنی اتنی گرمی اور شدت ہے کہ اللہ رب العالمین ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے۔ اس کے بعد اس آگ نے کہا کہ فَأَذَن لِّي أَتَنَفَّسْ، اے اللہ رب العالمین تو مجھے سانس لینے کی اجازت دے دے۔ تو اللہ رب العالمین نے فَأَذِنَ لَهَا بِنَفْسَيْنِ، تو اسے اللہ رب العالمین نے دو سانس لینے کی اجازت دی، نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف،
ایک سانس سردی کے موسم میں اور ایک سانس گرمی کے موسم میں۔ پھر اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم کو سردی محسوس ہوتی ہے تو یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے، اور جب تمہیں گرمی محسوس ہوتی ہے تو یہ بھی جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ پتہ یہ چلا کہ موسم سرما اور ٹھنڈی کا موسم یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے آتا ہے۔ اسی طرح سے موسم کا تبدیل ہونا، رات بڑی ہونا اور اسی طرح سے دن کا چھوٹا ہونا، اور سردی کا موسم آنا، گرمی کا موسم چلے جانا، اور اسی طرح سے پھر دوبارہ گرمی کا موسم آنا اور سردی کا موسم چلے جانا، یہ سب قدرت الہیہ اور کرشمہ ربانی کا ایک مظہر ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کی قدرت کا ایک کرشمہ اور نظارہ ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ یہ آسمان اور زمین کی پیدائش اور اسی طرح سے رات اور دن کا الٹنا پلٹنا لآیات لأولی الالباب، یہ عقل مندوں کے لیے ان میں نشانیاں موجود ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کا ذکر کھڑے بیٹھے اور لیٹے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین اور آسمان کی پیدائش میں وہ غور و فکر کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، اے رب العالمین تو نے ان چیزوں کو بیکار اور بے فائدہ نہیں کیا ہے، سبحانک تیری ذات پاک ہے، فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، تو اے اللہ رب العالمین ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے دوسری آیت میں فرمایا کہ ذالک بأن اللہ یولج اللیل والنہار ویولج النہار فی اللیل ان اللہ سمیع بصیر، تو اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ اللہ رب العالمین ہی وہ ذات ہے جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں تبدیل کرتا ہے، اور اس میں عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے۔ تیسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، کہ اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے جو رات اور دن کو الٹتا اور پھیرتا ہے، اور اس میں جن کی آنکھیں ہیں ان کے لیے اللہ رب العالمین نے عبرت اور نصیحت بیان کی ہے۔ تو گویا کہ ان تینوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کی پیدائش اور اسی طرح سے موسموں کا تبدیل ہونا، رات کا دن میں اور دن کا رات میں داخل ہونا، یہ سب اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور اللہ نے اس میں غور و فکر کرنے کی تعلیم دی ہے کہ ایک انسان دیکھے کہ کیسے دن بدلتا ہے، کیسے رات ہوتی ہے، کیسے موسم بدلتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت اور اللہ کے تصرف کے علاوہ دنیا میں کسی کو اس بات کا حق نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ دن کو رات میں اور رات کو دن میں تبدیل کرے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس نعمت کا احساس بھی قرآن مجید میں دلایا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ایک سورت نازل فرمائی ہے اس نعمت کے احساس اور سردی اور گرمی کے موسم کے تعلق سے اللہ نے ایک پوری سورت نازل فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لإیلاف قریش، کہ قریش کو مانوس کرنے کے لیے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اور انہیں سردی اور گرمی کے سفر کے مانوس کرنے کے لیے، فلیعبدوا رب ھذا البیت، اس مانوس کرنے کی شکریہ میں انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے مالک یعنی خانہ کعبہ کے مالک کی عبادت کرے، یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت کرے۔ اور اس نے کیا کیا ہے؟ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے تمہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور تمہیں خوف سے امن میں رکھا۔ آپ دیکھیے کہ قریش کے لوگ سال میں 2 سفر کرتے تھے، ایک سردی کے موسم میں اور ایک گرمی کے موسم میں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے دل میں جو سفر کی مشقت تھی اس سے مانوس کر دیا، اور اگر اللہ رب العالمین انہیں سردی اور گرمی اور سفر سے مانوس نہیں کرتا تو وہ دور دراز ملکوں کا سفر نہیں کرتے، اور اسی طرح سے مال و دولت اور دیگر دوسرے لوگوں سے ان کی واقفیت نہیں ہوتی۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ جو قریش کے لوگوں کو سفر سے مانوس کیا ہے اس کا انہیں سب سے بڑا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے
انہیں سفر کرنے کی مشقت سے ان کے دل کو مانوس کر دیا، تو ہجرت کے موقع پر یہی مانوس ہونا ان کے لیے فائدہ مند ہوا۔ آپ دیکھیے کہ بعض سماج کے لوگ ایسے ہیں کہ جو وہ اپنے ہی علاقے میں چھوٹا موٹا کاروبار کر لیتے ہیں، لیکن دور دراز کا سفر کر کے وہ کمانے کے لیے نہیں نکلتے۔ ایسے لوگ ابھی بھی موجود ہیں، باقاعدہ ان کے سماج ہے کہ وہ اپنے ہی علاقے اور ایریے میں رہ کر وہی چھوٹا موٹا جو بھی ان کو کرنا ہے وہ اپنے ذریعے معاش کر لیتے ہیں، لیکن وہ باہر دور دراز کا سفر نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ انہیں دور دراز کا سفر کرنا اور مشقت اٹھانا یہ ان کے لیے برداشت کی بات نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قریش کو اس سے مانوس کر دیا، اور جب مانوس کر دیا یہی مانوس ہونا ان کے لیے گویا کہ ہجرت کے موقع پر فائدہ مند ثابت ہوا۔ جب کڑاکے کی ٹھنڈ پڑتی ہے تو اللہ رب العالمین کی قدرت کا احساس ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی جہنم کی سردی کا بھی انسان کے ذہنوں میں اس کا تصور جاگتا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ اس لیے کہ حقیقت یہ ہے کہ جب سردی کا موسم آتا ہے تو راتیں بہت طویل ہو جاتی ہیں۔ ایک آدمی رات میں اٹھ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکتا ہے، ساتھ میں اس کی نیند بھی پوری ہو جاتی ہے، اور دن چھوٹے ہوتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے لیے روزے بھی رکھ سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الشتاء ربیع المؤمن، اس سردی کا موسم یہ مومن کے لیے بہار کا موسم ہے، اس لیے کہ اس میں دن چھوٹا ہو جاتا ہے، آدمی روزہ رکھ سکتا ہے، اور راتیں طویل ہو جاتی ہیں، اس میں آدمی تہجد کی نماز ادا کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ الشتاء غنیمت العابدین، سردی کا موسم یہ عابدوں کے لیے غنیمت ہے، سردی کا موسم یہ عابدوں کے لیے غنیمت ہے۔ اسی لیے عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور تابعی ہیں، جب سردی کا موسم آتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ اے مسلمانوں، اے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والوں، تمہارے لیے بہار کا موسم آ گیا ہے، اللہ نے تمہارے لیے رات کو لمبا کر دیا ہے، تم جتنی چاہو اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اور اللہ نے تمہارے لیے دن کو چھوٹا کر دیا ہے، تم چاہو تو اللہ رب العالمین کے لیے نفلی روزے رکھو۔ یہ سردی کا جو موسم ہے، شوال سن 5 ہجری میں غزوہ خندق پیش آئی، اور غزوہ خندق اس لیے پیش آئی تھی کہ مدینہ کے آس پاس کی جو ریاستیں اور علاقے تھے، کفار، مشرکین، منافقین، جتنے یہود نصارہ، سب نے یہ پلاننگ بنائی اور میٹنگ کی، اور کہا کہ ہم سب مل کر ایک ساتھ مدینہ پر حملہ بول دیں گے اور مدینہ کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ مدینہ ایک چھوٹی سی ریاست تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ کرام تھے، تو آس پاس کے جو منافقین، مشرکین، یہود و نصارہ تھے، سب نے کہا کہ سب مل کر ایک ساتھ مدینہ پر دھاوا بول دیتے ہیں اور مدینہ کا نام و نشان سر فہرست سے اڑا دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک ساتھ سب نے حملہ کرنے کی کوشش کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، کیسے ان سے لڑنا چاہیے، کیا مدینہ سے باہر نکل کر لڑنا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے۔ بعض صحابہ کرام نے الگ الگ رائے قائم کی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری رائے یہ ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان خندق کھود دی جائے، ایک گڑھا کھود دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے پسند آئی، تو جب خندق کھودنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ہونے یعنی لڑائی ہونے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تو دیکھا کہ سخت سردی کے باوجود بھی انصار اور مہاجرین صبح ہی صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق خندق کھود رہے ہیں، صبح ہی صبح، اور سردی بھی بہت زیادہ تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ انصار اور مہاجرین سخت سردی کے باوجود خندق کھود رہے ہیں صبح صبح، اور ان کے پاس کوئی غلام بھی نہیں ہے جو ان کی مدد کر سکے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انصار مہاجرین کی حالت دیکھی تو آپ نے دعا کی کہ اللہ رب العالمین، زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اے اللہ تعالیٰ یہ انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما دے۔ یعنی سخت سردی میں یہ لوگ صبح صبح خندق کھود رہے ہیں، یہ اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے بچاؤ کے لیے کام کر رہے ہیں، اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے۔ جب صحابہ کرام نے یہ دعا سنی تو جواب میں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے اس بات پر عہد کیا ہے کہ جب تک ہماری جان رہے گی
تب تک ہم آپ کے لیے جہاد کریں گے اور لڑائی کریں گے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ، اور یہ بات یہ بھی جان لے کہ صرف سخت سردی نہیں تھی، غزوہ خندق کے موقع پر صرف سخت سردی، طوفانی بارش تھی۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا اور حدیث میں بھی ہے کہ ایسی تیز و تند ہوا چلی تھی غزوہ خندق کے موقع پر کہ ان جو کفار اور مشرکین کے لشکر کے خیمے تھے وہ خیمے اڑ گئے تھے پورے کے پورے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سخت سردی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور کہا آپ کی جاؤ اور پتہ لگا کر آؤ کہ کفار اور مشرکین کے لشکر کی تعداد کیا ہے۔ آج تو اگر 4-5 بجے یہاں تو کم ٹھنڈی پڑ رہی، گاؤں میں اتنی زیادہ ٹھنڈی فی الحال میں ہو رہی ہے۔ آپ سوچئے کہ اگر کسی کو بتا دیا کہ جاؤ فلاں فلاں چوراہے پر دیکھ آؤ کتنے آدمی ہیں تو آدمی سوچے گا، اور اگر طوفان بھی آیا ہو تو آدمی جانے سے انکار کرے گا۔ لیکن قربان جائیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ، تو وہ سخت سردی اور طوفان کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر لبیک کہا اور وہ دیکھ کر آئے کہ کفار اور مشرکین کی تعداد کتنی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سردی کا موسم ہے یہ مومنین کے لیے رحمت کا موسم ہے۔ ان میں دن چھوٹے ہوتے ہیں، آدمی نفلی روزے رکھ سکتا ہے۔ جن عورتوں اور مردوں کے روزے کسی شرعی عذر کی بنیاد پر چھوٹ گئے ہیں وہ ان میں بھرپائی بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے رات میں جو لوگ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے دو موقع ہے، ایک یہ کہ تہجد کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ کی نیند بھی پوری ہو جائے گی، یہ مومنین کے لیے رحمت ہے۔ اسی طرح سے سردی کا موسم یہ مومنوں کے لیے رحمت ہی ہے، رحمت ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا میں تمہیں ایسے عمل نہ بتاؤں کہ جس کی وجہ سے تمہارے گناہ معاف ہوتے ہیں اور تمہارے درجات بلند ہوتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی ہمیں ضرور بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سردی کے موسم میں اٹھ کر وضو کرنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا یہ تمہارے گناہوں کے معافی کا ذریعہ اور تمہارے درجات کے بلند ہونے کا ذریعہ بھی ہے۔ اسی لیے ایک فتویٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بہت اچھے آدمی ہیں اگر وہ تہجد کی نماز پڑھیں۔ تہجد کی نماز فرض نہیں ہے، آپ پڑھیں گے آپ کو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے آپ کو گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا کہ وہ بہت اچھے ہیں اگر وہ تہجد کی نماز پڑھیں۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں یہ بات بیان فرمائی ہے، تو اس حدیث کو سننے کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ رات کو نماز ہی پڑھتے تھے اور بہت کم سویا کرتے تھے، بہت کم سوتے تھے جب سے یہ حدیث سنی ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے پر تعجب کرتا ہے اور اس کو دیکھ کر اللہ رب العالمین مسکرا دیتا ہے اس آدمی پر کہ جو سردی کے رات میں اپنے نرم بستر اور لحاف اور کمبل سے اٹھتا ہے اور وہ وضو کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے نے کس وجہ سے اتنی مشقت اور پریشانی اٹھائی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین یہ بندہ تیری رحمت کا امیدوار ہے، یہ بندہ تیری رحمت کا امیدوار ہے اور تیرے عذاب سے خائف ہے، تیرے عذاب سے ڈرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فرشتوں گواہ رہنا میں نے اپنے اس بندے کو عمل دے دیا ہے، جس چیز سے مجھ سے خوف کھاتا ہے، جس چیز کے بارے میں اس چیز کے بارے میں نے اسے عمل دے دیا ہے، اور جس چیز کی یعنی میری رحمت کی امید کرتا ہے میں نے اسے اپنی رحمت عطا کر دی ہے۔ تو گویا کہ سردی کے موسم میں اٹھ کر نماز پڑھنا، وضو کرنا یہ اللہ رب العالمین کی رحمت پانے اور اللہ کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ تو یہ مومنین کے لیے گویا کہ موسم بہار ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت کا موسم ہے۔ اسی طرح سے موسم سرما میں صدقہ و خیرات کرنا، کیونکہ جب سردی کا موسم آتا ہے تو بعض اضافی گرم کپڑے، جرسی، سویٹر، موزے اور جوتوں کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن جو کمزور، غریب، مسکین، لاچار، بے بس اور مجبور ہیں
ان کے لیے ان ساری چیزوں کا انتظام کرنا مشکل کام ہوتا ہے. اسی لیے اہل ثروت اور مالداروں کو نیکیاں کمانے کا یہ حسین موقع ہے، وہ اس کو ضائع نہیں کریں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، کہ بیواؤں اور مسکینوں کی دیکھ ریکھ کرنے والا ایسے ہے جیسے کالمجاہد فی سبیل اللہ، جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا. آپ سوچئے کہ یہ سردی کا موسم ہے، جن کو یہ ساری ضرورتیں نہیں مل پا رہی ہیں، اللہ نے آپ کو دولت دیا ہے، مال دیا ہے، آپ اس نیکیاں کمانے کو ضائع نہ کریں بلکہ بیواؤں مسکینوں اور غریبوں کی محتاجوں کی مدد کریں. آپ کو جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب ملے. مزید آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو اتنا ثواب ملے گا کہ جیسے رات میں قیام کرنے والے اور دن میں روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب ملے گا. اسی لیے اویس قرنی کا نام تقریباً بہت سارے لوگ جانتے ہیں. اویس بن عامر قرنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ سردی کے موسم میں باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک آدمی ہے اور اس کے بدن پر کپڑے نہیں اور وہ ٹھنڈ کی وجہ سے کانپ رہا ہے. تو انہوں نے اپنے کپڑے نکال کر کے اس آدمی کو پہنا دیے اور اس کے بعد خود وہ گویا کی ٹھنڈی محسوس کر لی اور ٹھنڈی کی شدت کو برداشت کیا. تو کہتے ہیں کہ مدینہ کے کئی لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ اللہ رب العالمین کی جنت میں اسی کپڑے میں داخل ہو رہے ہیں. چنانچہ ایک آدمی آ کر انہیں بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ ایسے ایسے کپڑے میں گویا کی جنت میں داخل ہو رہے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سردی کا موسم ہے، آدمی صدقہ و خیرات کے ذریعے نیکیاں کما سکتا ہے. اسی طرح سے محمد بن عبدوس المالکی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ سخت سردی کے رات میں گھبرا کر اٹھے اور اپنے باغ کی طرف گئے اور اپنے سارے باغ کے مال کو اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ کر دیا. اور محمد بن عبدوس المالکی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آج رات مجھے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں نیند نہیں آئی ہے. اسی طرح سے صفوان بن سلیم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب شام ہوتی تھی تو وہ اپنے گھر کا سارا بچا ہوا کھانا اور پانی وہ مسکینوں میں تقسیم کر دیتے تھے اور اللہ رب العالمین سے مخاطب ہو کر کہتے تھے کہ اے اللہ رب العالمین، جو بھوک سے مر جائے میں ان کے لیے میرا معاوضہ نہیں کرنا، اور اللہ رب العالمین جو بلا کپڑے کے اپنی آخرت سدھار جائے اللہ رب العالمین تو ان کے بارے میں میرا معاوضہ بھی نہ کرنا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی صدقہ و خیرات کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا قرب اور اللہ رب العالمین کے اجر و ثواب کا مستحق بن سکتا ہے. اسی طرح سے سردی ہو یا گرمی ہو، آدمی کو مکمل وضو کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ سردی کے موسم میں وضو کرنے سے کتراتے ہیں یا وضو کرتے ہیں لیکن صحیح طریقے سے وضو نہیں کرتے، کہیں کچھ چھوٹ گیا ہے، کہیں ہاتھ کا کچھ حصہ خشک رہ گیا ہے. قبیلے ثقیف کے چند لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اپنے علاقے کی سخت سردی کا تذکرہ کیا کہ ہمارے علاقے میں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وضو اور غسل میں کچھ رخصت دے دیجیے کہ کچھ کبھی دھونا پڑے، ہاتھی دھونے چل جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دینے سے انکار کر دیا. اسی لیے آدمی کو چاہیے کہ سردی ہو یا گرمی ہو مکمل اور پورا وضو کرے، اس لیے کہ اگر کوئی اعضاء خشک رہ جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے وعید سنائی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ کے ایک راستے میں تھے، چنانچہ ہم نے ایک پہاڑی پر قیام کیا تو کچھ لوگ جلدی سے آگے بڑھ کر وضو کرنے لگے. کہتے ہیں کہ جب تک ہم ان لوگوں کے پاس پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ان کی ایڑیوں پر پانی نہیں پہنچا اور ایڑیاں چمک نہیں، خشک ہو گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ویل للعقاب من النار، کہ خشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے. اسی لیے آدمی کو چاہیے کہ مکمل وضو کرے. اسی طرح سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے غلام عمران بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سردی کے موسم میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پانی منگوایا اور وہ نماز کے لیے ان کا وضو نہیں تھا. اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ دھوئے اور وضو پورا کیا تو ان کے غلام کہنے لگے کہ اے امیر المومنین، بس آپ نے وضو کر لیا ہے
تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو آدمی اچھا اور مکمل وضو کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے پچھلے سارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اسی لیے آدمی کو مکمل وضو کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے جہنم میں ہم یہ جانتے ہیں کہ جہنم میں صرف گرمی، جہنم میں صرف گرمی، ایسا نہیں ہے۔ جہنم میں جہاں گرمی کا عذاب ہے وہیں اللہ رب العالمین نے سخت سردی کا بھی عذاب رکھا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جہنم میں جو سخت سردی ہوگی اس کا نام زمہریر ہے، اس کا نام زمہریر ہے، اور اتنی سخت سردی ہوگی کہ آدمی کے ہڈیوں سے گویا کی گوشت اتر جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اس زمہریر میں کفار کو ڈالا جائے گا تو ان کے اعضاء الگ ہو جائیں گے اور ہڈیوں سے گوشت نکل جائے گا، اتنی سخت سردی ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھلائی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب گرمی کا دن ہو اور کوئی آدمی اٹھے اور وہ یہ دعا پڑھے کہ لا الہ الا اللہ ما اشد حرم هذا اليوم اللهم اجرنی من حر جہنم، کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، آج کا دن یہ کتنا گرم دن ہے، اس کے بعد اللہ رب العالمین سے کہے کہ اللہم اجرنی من حر جہنم، اے اللہ جو جہنم کی آگ سے مجھے نجات دے دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین جہنم سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے جہنم کی گرمی، میرے بندوں میں سے ایک بندے نے تجھ سے پناہ طلب کی ہے اور تجھ سے عافیت مانگی ہے، میں نے اسے جہنم کی گرمی سے عافیت اور نجات دے دی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب سردی کا موسم ہو اور وہ اٹھے اور یہ دعا پڑھے کہ لا الہ الا اللہ اللہم اشد برد حرم هذا اليوم اللہم اجرنی من برد جہنم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ پھر جہنم کو مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے جہنم کی سردی، میرے ایک بندے نے تجھ سے پناہ طلب کی ہے اور میں نے اسے جہنم کی سردی سے عافیت دے دی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہنم میں جہاں گرمی کا عذاب ہے وہیں سردی کا بھی عذاب ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گرمی اور سردی سے بچنے کے لیے دعا بھی سکھلائی ہے۔ اسی لیے آدمی کو ان ساری چیزوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ آتا ہے موزوں پر مسح کرنے کا۔ دیکھو، چاہے وہ چمڑے کے موزے ہوں یا اسی طرح سے اون اور کپڑے کے موزے ہوں، ہر ایک موزے پر آدمی مسح کر سکتا ہے۔ صحیح حدیث سے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ کی روایت سے، صحیح بخاری وغیرہ کی روایت سے یہ بات ثابت ہے۔ اور مقیم کے لیے گویا کی ایک دن یعنی 24 گھنٹے، ایک دن اور ایک رات کی مدت ہے، اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات کی مدت ہے۔ آپ ظہر میں وضو کیجئے اور پھر اپنے موزے پہن لیجئے، اگلے ظہر تک آپ کو پیر دھلنا نہیں ہے۔ یہ موزے پر مسح کرنے کا بھی ایک مسئلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی باتیں بیان کی گئی ہیں سننے کے ساتھ ساتھ ہم سب کو عمل میں ہونے کی توفیق دے۔ اللہ جو بھائی بیمار ہے شفا کاملہ